بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر خان آپ کو اپنے چینل وائس آف ٹروتھ VOT میں خوش آمدید کہتا ہے۔ آج اتوار کا روز ہے اور 19 فروری تاریخ ہے۔ امید ہے آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے۔ کیا پاکستان اپنے ایٹمی ہتھیار بیچ رہا ہے؟ آج اس موضوع کے بارے میں کچھ گفتگو کی جائے گی۔ اب پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گراسسی صاحب نے 15 سے 16 فروری تک پاکستان کا دورہ کیا۔ اس دورہ کی دعوت ان کو پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے سربراہ راجہ علی انور رضا نے کافی پہلے سے دے رکھی تھی، اور ان کے اس دورے کا کسی طرح بھی IMF کے دورہ پاکستان سے کوئی بھی تعلق نہیں بنتا۔ اب ان کے دورہ کو جو اٹامک انرجی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل نے پاکستان کا کیا ہے، اس دورہ کو موضوع سخن بنا کر بھارت اور پاکستان میں ہی پاکستان دشمن میڈیا جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کے پروگرام پیش کر رہا ہے اور ایک قسم کا شور و غوغا برپا کرنے کی مساعی جاری ہے کہ پاکستان چونکہ معاشی طور پر دیوالیہ ہو جا چکا ہے، اس وجہ سے وہ اپنے ایٹمی ہتھیار یا تو بیچنے پر تیار ہو گیا ہے یا پھر اپنی اس ایٹمی صلاحیت سے دستبردار ہونے کا کوئی منصوبہ بنا رہا ہے۔ اب چونکہ پاکستانی عوام کو پوری بات بتلائی ہی نہیں جاتی اور پھر اکثریت جو ہمارے عوام کی ہے ان کا علم بھی ادھورا سا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس قسم کی جو سازشی تھیوریاں یا پروگرام ہوتے ہیں وہ پوری قوم میں ایک ہیجان سا برپا کر دیتے ہیں۔ اس بارے میں یہ جو اس وقت میڈیا پہ یا جو ڈیجیٹل میڈیا پہ بھارت کے اور پاکستان کے یہ جو باتیں گردش کر رہی ہیں یا یہ جو تھیوریاں پیش کی جا رہی ہیں، ان کی چند وضاحتیں پیش کرنی مقصود ہیں اس پروگرام میں، اور امید ہے کہ ان وضاحتوں کے بعد پاکستانی قوم جو ہے افواہوں کی زد یا یہ جو ہیجان سا برپا ہے اس کی زد سے باہر آ جائے گی۔ اب یہ جو بین الاقوامی اٹامک انرجی ایجنسی ہے جس کو IAEA کہتے ہیں، یہ دنیا بھر میں ایک اہم ترین گورنمنٹل فورم کا کام کرتی ہے، جو گورنمنٹل کہہ لیں یا انٹر گورنمنٹل، جو مختلف ممالک کی گورنمنٹس ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک پلیٹ فارم کہہ لیں یا ایک فورم کہہ لیں، اس کا رول یہ ادا کرتی ہے۔ اور اس کا جو پلیٹ فارم ہے یا یہ جو فورم ہے، اس کے ذریعے جو اٹامک انرجی کا جو پرامن استعمال ہوتا ہے اس کو مختلف ممالک میں سائنٹیفک اور ٹیکنیکل فیلڈز میں جو تعاون درکار ہوتا ہے اس کو دراصل فروغ کیا جاتا ہے اس ایجنسی کے پلیٹ فارم یا اس فورم سے، اور یہ سارا کام جو ہوتا ہے وہ اسی کی زیر نگرانی ہوتا ہے۔ اب پاکستان میں بھی جو ہے وہ ایٹمی بجلی ہے، موسمیاتی صورتحال ہے، اس وقت خوراک اور صحت کے شعبہ میں اس ایجنسی کی زیر نگرانی جو ہے وہ بڑے عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ اور ناظرین، اس وقت پاکستان میں کل 6 ایٹمی ریئیکٹرز جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، اور ملک کی جو توانائی ہے جسے بجلی آپ کہہ سکتے ہیں، تو اس کا تقریباً 10% جو ہے وہ ان ایٹمی ریئیکٹرز کی مدد سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو سہولتیں ہیں یہاں پہ ایٹمی ریئیکٹرز کی ہیں یا دوسری جو نیوکلیئر انرجی کی سہولتیں ہیں پرامن استعمال اور سول استعمال کے لیے، تو ان کا مخصوص مدت کے بعد باقاعدگی سے اس ایجنسی انٹرنیشنل ایجنسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا معائنہ کرتے رہیں، اور وہ یہ ایجنسی کرتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو ایجنسی ہے اس کے سربراہ جو اس وقت گراسسی صاحب ہیں، یہ ویسے بھی اگلے سال ریٹائر ہو رہے ہیں، اور
چونکہ یہ ساری دنیا میں نگرانی کرتے ہیں یہ پرامن استعمال جو ہوتا ہے ایٹمی یا نیوکلیر انرجی کا، تو اس سلسلے میں یہ دورے کرتے رہتے ہیں، اور پاکستان کا دورہ جو ہے ان کا وہ ڈیو تھا کافی سالوں سے، اور اس سلسلے میں، اور ویسے بھی چونکہ انہوں نے اگلے سال ریٹائر ہونے ایک قسم کا آپ کہہ لیں فیئر ویل یا الوداعی دورہ کہہ لیں پاکستان کا، تو اس سلسلے میں ان کو چونکہ پرانی دعوت موجود تھی تو یہ دورہ کرنے آئے تھے۔ ان کے اس دورہ کا مقصد پاکستان کے ایٹمی اثاثوں سے دور کا بھی نہیں ہے، وہ نہ کوئی ڈسکس ہوتے ہیں اور نہ ہی وہ اس پیریفری میں آتے ہیں، یا کہ اس کے لیے یہ صرف جو اس وقت انرجی کی فیلڈ میں، ویدر کی فیلڈ میں، فوڈ سیکیورٹی کی فیلڈ میں، یا ہیلتھ کی فیلڈ میں جو پاکستان نیوکلیئر فیسلٹیز استعمال کر رہا ہے، یہ صرف اس کے لیے آتے ہیں اور اس کا معائنہ بھی کرتے ہیں، اور ساتھ جہاں کوئی مدد درکار ہو یا کوئی مشورہ درکار ہو تو وہ بھی دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس دورہ میں پاکستان کا جو یہ 2 دن کا دورہ کیا 15 اور 16 فروری کو، وزیر اعظم، وزیر خارجہ اور وزیر منصوبہ بندی جو ہیں اس وقت گورنمنٹ میں، ان سے انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں۔ اسی طرح ایک چشمہ جگہ ہے جو کہ اسلام آباد سے 250 کلومیٹرز کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ایک ایٹمی ریئیکٹر ہے، اس کا انہوں نے دورہ کیا، اور وہاں پہ ایک نئی فیسلٹی ابھی جو ہے انہوں نے اناگوریٹ کی ہے، جو یوزڈ آپ کا ویسٹ ہوتا ہے، استعمال شدہ جو ایٹمی فضلہ اسے کہہ رہے ہیں، تو اس کو جو سٹور کرنے کی سہولت ہے وہ وہاں بنائی گئی ہے، تو اس کا انہوں نے افتتاح کیا۔ اس کے بعد یہ فیصل آباد میں ایک زرعی اور بیالوجی کی سہولت ہے نیوکلیئر کا، جہاں پہ ریسرچ وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کا انہوں نے دورہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پنسٹیک ہے اور ایک آدھ اور 2 جو ہیں آپ کہہ لیں ادارے جہاں پہ یہ نیوکلیئر انرجی یا نیوکلیئر پاور جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے، وہاں پہ ریسرچ ہوتی ہے اور اس کے یوز ہوتے ہیں، وہاں پہ یہ گئے ہیں۔ اور پھر اسی طرح اسلام آباد میں ایک ریڈیشن انرجی کنٹرول سینٹر ہے، اس کا بھی انہوں نے افتتاح کیا ہے، اور میں نے ایک آدھ پروگرام دیکھا ہے جہاں پہ جو پروگرام پیش کرنے والوں نے نا اس سینٹر کی فوٹو لے کے اور طوفان مچایا ہوا ہے کہ یہاں تو کسی گورنمنٹ کے ہیڈز کو یا ایون پاکستان کے بڑے بڑے افسران یا وزراء کو بھی اجازت نہیں تھی، تو یہ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور یہاں پہ تو سارا کنٹرول ہو رہا ہے، اور بھائی اس کا تو افتتاح انہوں نے کیا ہے۔ اور یہ ایک ریڈیشن کا جو ہے وہ انرجی کنٹرول کا سینٹر ہے جس کا افتتاح یہ کر رہے ہیں، وہ تو پہلے سے موجود ہی نہیں تھا، تو اس کو بیس بنا کے ایسے ہی افواہیں بھی پھیلا رہے ہیں اور قوم میں ہیجان بھی پیدا کر رہے ہیں۔ اسی طرح پھر جب ان کا دورہ ختم ہوا تو اسلام آباد میں ایک یہ جو کلائمیٹ چینج یا موسمیاتی جو تغیر ہے اس سے متعلق ایک سیمینار تھا، اس سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ یہ جو حالیہ سیلاب آئے ہیں پاکستان میں، اس میں جو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، تو اس سیلاب کی وجہ سے جو پاکستان کی زرعی زمین ہے اس کی ساخت میں کچھ منفی تبدیلی آئی، فصلوں پر اس کے کچھ منفی اثرات جو مرتب ہوئے ہیں، اور اسی طرح جو اس سیلاب کی آفت کی وجہ سے جانوروں یا نباتات پر بھی کئی منفی اثرات ظاہر ہو رہے ہیں۔ تو ان تمام امور پر جو ہے نا نیوکلیئر سائنس کے ذریعے وہ تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اس کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ منفی اثرات ہیں اور ان کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ تو اس کے لیے اس ایجنسی اور UN کا ایک باقاعدہ FAO ادارہ ہے جو کہ فوڈ اور ایگریکلچر جو ہے اس سے متعلق وہ کام کرتا ہے، تو انہوں نے باقاعدہ ایک پیکج پاکستان کے لیے تیار کیا ہے کہ حالیہ سیلاب کی وجہ سے جو یہاں پہ منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں اس کی ریسرچ کرنے کے لیے یہ ایک پیکج ہے جس سے یہاں پہ یہ ریسرچ ہوگی اور کوشش کی جائے گی کہ ان منفی اثرات کو ریکگنائز کیا جائے اور ان کو پھر ختم کرنے کے لیے جو اقدامات درکار ہیں ان پر کام کیا جائے۔ آخر میں ایک بار پھر یہ وضاحت بڑے ہی مؤثر طریقے سے پیش کی جا رہی ہے کہ ان کے دورے کا ایٹمی ہتھیاروں سے جو پاکستان کے پاس ہیں ان سے قطعاً کسی قسم کا تعلق نہیں تھا۔ سول فیلڈ میں جیسے بتایا ہے فوڈ، میڈیکل اور جو یہ بجلی اینڈ کلائمیٹ چینج،
یہ ایسی فیلڈز ہیں جس میں اس وقت پاکستان جو ہے وہ نیوکلیر انرجی کے ذریعے اور اپنی ریسرچ بھی کرتا ہے، بعض علاج بھی کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ مزید کام ہو رہا ہے۔ اب جیسے فیصل آباد گئے تھے تو وہاں کاٹن جو ہے اس کے بارے میں بھی ریسرچ ہو رہی ہے، اور یہ نیوکلیر انرجی استعمال کر کے نیوکلیر سائنس کے ذریعے یہ ساری تحقیقات ہو رہی ہیں۔ تو یہ ان کا دورہ ٹوٹلی اس کے ساتھ تھا۔ سول جو میدان میں اس وقت جو نیوکلیر انرجی استعمال پاکستان کر رہا ہے، ایک تو اس کا معائنہ کرنا تھا، دورہ کرنا تھا، جو مزید ضروریات ہیں وہ ڈسکس کرنا تھا، یا کوئی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ ڈسکس کرنی تھی، اور وہ انہوں نے متعلقہ جو ہے حکام ان سے ساری وہ بات چیت کی اور ڈسکشن کی ہے۔ اب جہاں تک ان افواہوں کا تعلق ہے، یا یہ جو ہیجان پیدا کیا گیا کہ پاکستان کے ایٹمی ہتھیار خدا نہ خواستہ کوئی بیچے جا رہے ہیں یا اس صلاحیت سے پاکستان محروم ہونے جا رہا ہے، تو جو اس قوم کو نا ایک بالکل واضح پیغام دینا، کم از کم میں تو چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے خود بھی اس بارے میں کہہ لیں بہت زیادہ تو نہیں لیکن کافی حد تک علم ہے کہ اللہ کے فضل سے جو پاکستان کے ایٹمی ہتھیار ہیں وہ انتہائی محفوظ ہاتھوں میں ہیں، اور یہ بھی یقین رکھیں کہ ان کی حفاظت کا انتہائی مؤثر اور فول پروف سسٹم جو ہے وہ بہت ہی ایفیکٹولی کام کر رہا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان کی جو دفاعی افواج ہیں ان کو اس چیز کا حتمی علم ہے کہ اگر دنیا میں پاکستان کی دفاعی افواج کی جو دھاک بیٹھی ہوئی ہے تو وہ صرف اس ایٹمی ڈیٹرنس کی وجہ سے ہی ہے جو کہ پاکستان کے پاس ہے، اور کون سی ایسی دفاعی فوج ہوگی کہ جس بنیاد پہ ان کی دھاک بیٹھی ہوئی ہے وہ اس بنیاد کو ہی بیچ دیں یا اس صلاحیت سے دستبردار ہو جائیں۔ تو اس طرح یہ پاکستانی افواج بھی اس قسم کی کسی کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گی، اس لیے قوم کو جمع خاطر رکھنا چاہیے۔ اور ایسے یہ جو انڈیا کی طرف سے یا پاکستان میں ہی بیٹھے ہوئے کچھ یا دوسرے علاقوں میں جو پاکستانی نژاد ہیں، اگر وہ کوئی اس قسم کے پروگرام پیش کر رہے ہیں یا افواہیں پھیلا رہے ہیں تو ان پہ بالکل آپ دھیان نہ دیں، سب ٹھیک ہے۔ یہ جو انٹرنیشنل ایجنسی کے سربراہ کا دورہ تھا، اس کا ایٹمی ہتھیاروں سے پاکستان کے پاس جو اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔